نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ سب کی خوش قسمتی ہے کہ خوبصورت عنوان کے تحت منعقد ہونے والی محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی باادب حاضری کو قبول فرمائے آمین۔ میری 3-4 دن سے، ویسے تو میں مستقل مریض ہوں، 3-4 دن سے میری طبیعت زیادہ خراب تھی، اس کے باوجود اللہ نے کرم کیا، میں وعدہ وفا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری دعا ہے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام مبارک پر بننے والا یہ ادارہ سیدہ پاک کی نسبت سے ہمیشہ سلامت رہے، قرآن مجید اور دین متین کی خدمت کرتا رہے، اور اس ادارے کے بانی اور ادارے کی تمام منتظمین کو، پڑھانے والوں کو، یہاں کر پڑھ کر جانے والوں کو، سب کو اللہ وہ سب کچھ عطا کرے جو رسول کرم کی غلامی کا صدقہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک مقام تلاوت کیا ہے جس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ جس طرح تمام نبیوں میں رسول اللہ علیہ السلام آخری نبی بھی ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں، اسی طرح تمام کتابوں میں قرآن مجید آخری کتاب بھی ہے اور ساری کتابوں سے افضل بھی ہے۔ تمام انبیاء کرام کے کمالات اللہ نے ذات رسول کریم میں جمع فرمائے ہیں، اور حضور کی شانیں اس سے بھی اونچی ہیں۔ اسی طرح پچھلی تمام آسمانی کتابوں کے علوم اللہ نے قرآن مجید میں رکھے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں صف انبیاء میں میرے آقا کے برابر کا نبی کوئی نہیں اور قرآن کے برابر کی کتاب کوئی نہیں، پھر اللہ نے یہ کتاب نبی پاک علیہ السلام کے پاک دل پر اتاری۔ ذہن میں رہے یہ بات، قرآن مجید اللہ نے پاک نبی کے دل پر اتارا اور پاک نبی کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، جس کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے قرآن آپ کے دل کے حوالے کر دیا، اب جسے آپ کا دل چاہے اسے قرآن کا علم عطا فرما دیں۔ یہ بات ذہن میں رہے، ہم اہل سنت ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آقا کریم کی ہر نسبت کا ہم احترام کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا شہر مبارک لاجواب، مدینہ شریف کی بات کر رہا ہوں، آقا کریم کا شہر مبارک مدینۃ المنورہ لاجواب، جس پہاڑ کو نبی سے نسبت ہوئی وہ پہاڑ بے مثال، جس مزار میں آقا جلوہ گر ہیں، آقا کا گنبد خضرا لاجواب، میرے آقا کی امت لاجواب، میرے آقا کے صحابہ لاجواب، میرے آقا کی اولاد لاجواب، اور میرے آقا کی کتاب لاجواب۔ ہر
نسبت نبی کا صدقہ اونچی ہے، اور عنوان چونکہ تاجدار ختم نبوت کا بھی ہے، اس کو میں تھوڑا سا عرض کرتے ہوئے آگے چلا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کو مکمل کر کے نبی بھیجنا بند کر دیے، نبی بنانے بند کر دیے۔ سرکار کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کے اللہ نے کوئی اور نبی بنایا ہی نہیں، حضور کے بعد بھیجا ہی نہیں۔ بڑا سادہ جملہ کہوں گا، اس کی وجہ یہ ہے خدا کے خزانے میں بھی محمد جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس پر سبحان اللہ تو اونچی بنتی ہے جیسے آپ کی مرضی۔ میرے محمد جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ رب نے کہا اب قیامت تک مجھے منوانے کے لیے میرا محمد کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ استاد علماء حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی نور محمد قادری صاحب، محتمم جامعہ قادریہ رضویہ ڈولیا۔ نعرے لگاؤ، پورا تعارف نہ کرواؤ، میں تقریر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو ہم مولانا نور محمد قادری صاحب زندہ باد کیا چھوڑنا، سبحان اللہ نہیں۔ کوئی بزرگ آتا ہے ان کے نام کا صرف نعرہ لگوائیں۔ جتنے اہل سنت کے علماء ہیں سارے ہمارے سر کا تاج ہیں۔ پھر سنیے توجہ سے، رسول اللہ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جس طرح اللہ کو ایک ماننا مومن رہنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سرکار کو اللہ کا آخری نبی ماننا مومن رہنے کے لیے ضروری ہے۔ جس کا سرکار کی ختم نبوت پر ذرہ برابر بھی شک ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان نصیب ہی ان کو ہوگا جو میرے آقا کو اللہ کا آخری نبی مانے اور عقیدہ یہ ہو حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور وحی کی ضرورت نہیں۔ میرے آقا آخری نبی ہیں اور قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے۔ اب وحی کا سسٹم ختم، وحی ہوتی ہے نبیوں پر، نبوت بھی ختم اور وحی بھی۔ اچھا آپ میں سے جن کی زبان ہو وہ بولیں۔ پھر کہہ رہا ہوں نبوت بھی ختم اور وحی بھی۔ میں تیسری مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، یہ چونکہ عقیدے کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا دیکھو جن کو اللہ نے بنایا ہم نے ان کو مانا ہے، اور جن کو خدا نہ بنائے ہم تو نہیں مانتے۔ اچھا میں ذرا سادہ سی بات کرتا ہوں، شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ حضور کی امت میں عمر جیسے بندے بھی امتی ہوں۔ میں اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور اس پر دیکھ لوں گا کس کی طبیعت کتنا اچھی ہے۔ او بھائی جن کی شکلیں نبی سے ملتی ہیں وہ حسن و حسین بھی امتی ہوں۔ میں نے جو جملہ کہا ہے شاید آپ اس پہ سمجھے نہیں ہیں۔ او کسی کانے اور کوڑے کو ہم کیسے مان لیں، اور جو تصویر محمد ہیں وہ بھی امتی ہیں۔ اور وہ جناب عمر جن کے بارے میں پاک نبی نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی آنا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر جس کے ظاہر اور باطن کی پاکیزگی کی شہادت میرا نبی دے کر کہہ رہا ہے، چونکہ نبوت ختم ہو گئی عمر نبی نہیں ہو سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جن سے محمد نظر آئے وہ نبی نہیں تو قادیان کا دجال کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اچھا ہمارے نہیں میری بات سنیں، لبیک کا نعرہ آپ خود لگائیں، یہ ساؤنڈ پہ تلاوت ہو تو ثواب مل جاتا ہے، تو لبیک کا مل جاتا ہے، فیشن نہ بنائیں۔ میں نعرہ لگواتا ہوں آپ یا رسول اللہ کہیں لبیک لبیک لبیک۔ یہ تو تسی ساہ کڈن سکھ لیا، ساؤنڈ دی ڈیوٹی لاتی آپ چپ کر کے بہ گئے تے ساؤنڈ والے ویسے کہندے نے چلو ساڈا بھی پتہ چلے اسی بھی لبیک والے ہاں۔ ساؤنڈ تے نعرہ لانا ضروری ہے، ساڈے تے ضروری ہے۔ جڑے سمجھدے ہو ساؤنڈ تے ضروری ہے او نہ بولو باقی بولو، تو پھر تسی زندہ ہو تسی نعرہ لاؤ نا لبیک۔
یہ میں تاں گل کی بعد میں انہوں نے کہا چشتی صاحب نے لبے کنارے لگانے میں ساؤنڈ نہیں لانتا تو انتا میں نہیں ڈکیا. پھر سنو اچھی طرح سے رسول اللہ علیہ السلام، اور آپ اس جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ آخر علماء کو کیا ہو گیا ہے کہ ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی جی اس مسئلے کو سمجھیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو. میں اس پر باقی باتیں بعد میں کروں گا. میں یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، سرکار نے بتا دیا تم میرے حصے میں ہو. ختم نبوت کے غدار تمہیں محمد کے حصے سے نکالنا چاہتے ہیں. سنی علماء کہتے ہیں ختم نبوت کا جھنڈا اٹھاؤ، زمانے کو بتاؤ جئیں گے بھی محمد کے کھاتے میں، مریں گے بھی محمد کے کھاتے میں. اچھا میں اس کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں. خدا دی کڑی عجیب مخلوق ہے جڑی اس گل تے بھی نہیں بولی. تے حضور فرماندے نے امتاں وچوں تسی میرے حصے وچ ہو. سبحان اللہ. میں لفظ حصہ رہن دینا میں پنجابی آکھن لگا. حضور فرماندے نے میں تواڈے کھاتے وچ ہاں تسی میرے کھاتے وچ ہو. خدا دی قسمیں کھڈیاں دے سنیو جس بندے نو اس گل تے بھی بولنا نہیں آندا او سوچے میں دنیا تے زندہ کیوں ہاں. او کملے او سوچو تو صحیح. حضور فرمان میں تواڈے کھاتے وچ ہاں تے تسی میرے کھاتے وچ ہو. بھائی جی میں پھر آکھن لگا انا حظکم من النبیین. ایک کو ذرا کم کرو جی. وانتم حظی من الامم، نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ، امتاں وچوں تسی میرے کھاتے وچ. میں بالکل کھلم کھلا آکھنا چاہنا کسے عقیدے نو چھیڑ چھاڑ کیتیاں بغیر خبردار سانو کوئی لاوارث نہ سمجھے. اسی محمد دے کھاتے وچ. اچھا میں اپنے میں اپنے آپ نو بیمار سمجھنا میں تو تسی بیمار لگن دے ہو. میں پھر جملہ آکھن لگا اسی نبی پاک دے کھاتے وچ ہاں تے نبی پاک ساڈے کھاتے وچ نے. جیڑا بندہ توانو ختم نبوت دے عقیدے تو خراب کرنا چاہتا ہے وہ نبی دے کھاتے وچوں کٹنا چاہتا ہے. تے ساڈے بزرگاں آکھیا انہاں کملیاں نو دسو جیواں گے محمد دے کھاتے وچ، مراں گے نبی دے کھاتے وچ، حشر دے دن اٹھاں گے نبی دے کھاتے وچ. اے مطلب جے ختم نبوت دے جلسے کرن دا اسی نبی پاک دے کھاتے وچ ہاں. تے جڑی میں اگلی گل اے سپرے والا بھائی اوئے کاکا بہ جا یار اللہ تینوں برکت دے، بڑی ضدی قوم ہو. میرے وال تو اے حضور دے نام نال جے خوشبو نہیں پھیلنی تے بچے دے جالی سپرے نال بھی نہیں پھیلنی. چھوٹا بچہ ہے رات دی محنت کرن دے اونجے دی خدمت کر دے جی. سنو میرے وال تک کو حضور نے فرمایا نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے وچ ہاں، امتاں وچوں تسی میرے کھاتے وچ ہو. سٹیج تو لا کے آخری بندے تک میں نے جواب چاہیے ہے. ساڈے ورگے ماڑیاں نو نبی اپنے کھاتے وچ قبول فرماوے پھر او بھی کوئی بندہ ہے جڑا ختم نبوت دے نعرے نہ لاوے. اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے. اے ویکھو نا اے جڑے اسی نعرے پہ لین کیوں سرکار سانو کھاتے وچ قبول فرمان. بھائی جی میں پھر تو انو آکھن دے انو کچھ سمجھو. اے تو چبل لوگ نے میلاد کیوں مناتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ اور میں نے کہا بے وقوف آدمی جس کو کوئی گلے نہ لگائے نبی اسے کھاتے میں قبول فرمائے وہ اتنا بے شرم تو نہیں جو محمد کے نعرے بھی نہ لگائے. سرکار نے فرمایا تم میرے کھاتے میں ہو میں تمہارے کھاتے میں ہوں. میں ہوں ہولے ہولے تاں کیا ذرا تسی سارے سواد لو اور جنہوں سواد آوے وہی لوے. اسیاں نبی پاک دے کھاتے وچ تے سرکار نے ساڑے کھاتے وچ. میں سارے ہوں سن لی گل سرکار ساڑے کھاتے وچ. میں پھر آکھنے سرکار ساڑے کھاتے وچ. تے جڑا میں اگلا جملہ آکھاں گا اللہ دی قسمیں تواڈا رقص کرنو دل کرے گا. تے جدے کھاتے وچ نبی ہوئے مڑو دا کھاتا خراب نہیں ہو سکتا.
ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਔਲ ਫੋਲ ਬੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਬਰ ਗੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੱਖ ਮਾਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਕਬਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ। ਠੂਏ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5000 ਹੋਣ। ਸੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਸੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। बेड़ा गर्क हुए फिरका वारियत पर, मैं जी देवबंदी होता हूँ, मैं वहाबी होता हूँ, मैं शिया होता हूँ, मैं सुन्नी होता हूँ। मैं कहा तेरा बेड़ा रुड़े, तो सब कुछ होता है, कुछ मोहम्मद का भी होता है। मौलवियों दे आखे लग के अपना बेड़ा गर्क करी जा। मौलवी ने तो कब्र च नहीं आना, पुलिस रात के मौलवी ने तो नहीं आना। मैं मशवरा देने लगा, उस मौलवी की इज्जत कर जड़ा तेनू नबी दी चौखट दा फकीर बनावे। अल्लाह तुहानू खुश रखे, तुसी सारे ही जिउंदे रहो जेड़े नबी दे नौकर हो। तुहाडे नाल ही असी जिउंदे हां ना, तुहाडे तो बगैर असां जी के की करना है, और साडे तो बगैर तुसां जी के की करना है। ये उलमा अवाम दोवें जिस्म ते जान दी तरह ने। एक दूसरे की इज्जत करो, नबी पाक दी नौकरी करो तो जीवो सारे। मैं फिर जुमला आखने कोई गल है भला करने वाली। मौलवी दी आखे लग के नबी नाल वैर। मैं कोई देवबंदी वाबी शिया सुन्नी दी गल नहीं करने लगा। ओए अल्लाह दे बंदे, मौलवी तो बगैर गुजारा हो जाना है, पीर तो बगैर भी गुजारा हो जाना है, लीडर तो बगैर भी गुजारा हो जाना है। तेनू ये किसी बंदे दे पुत्र ने नहीं दसिया मुहम्मद तो बगैर गुजारा ही नहीं होना। लोग पता नहीं कुरान पढ़ के पता नहीं किस पासे जाने ने। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। कुरान पाक च अल्लाह फरमाता है वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब असां तुहानू सारे जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे। ये बस आयत लिखी होंदी हर जगह ते असीं भी पढ़ के कदे सोचा नहीं। हर जहान वास्ते रहमत मेरे हुजूर ने। बेशक ते मैं लंबे चौड़े जहाना दे चक्कर नहीं पैदा कर 18,000 जहान मुड़ के गिनदा रहा, मैनू आप ही पूरे ना लाउण। एक जहान है जिहदे च असीं मौजूद हां, एक जहान होना जदों मर के कब्र जाना है, एक जहान होना उस तो उठना है, एक जहान है जदों पुलिस रात तो गुजरना है, एक जहान है जदों साडा नामा है अमाल तुलना है, एक जहान आलम हौज भी है जदों हौजे कौसर पीण वास्ते जाना है। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा, रब ने वो जहान पैदा ही नहीं किया जिदी रहमत मेरा मुहम्मद नहीं। वाह जी वाह, वाह किबला वाह, वाह जी वाह। ये जिन्हां बच्चों नूं गल समझ ना आवे वो बेशक इधर उधर वेख लैन। मेरे बाद किबला बुरहान शाह साहब खिताब फरमान के वो बड़े पुरसौख खिताब फरमा देन, अशार भी बड़े सोहने सोहने, आयतां भी। मैं अब बेसुरा जिहा मौलवी आ, मेरे को इतना है कि सुन लो जो मैं तुहानूं सुनाण लगा। हर आलम दी रहमत मेरा नबी है, हर जहान दी रहमत मेरा नबी है। मैं जरा इनू थोड़ा जिहा होड़ खोल के बयान करा ताकि मेरे सुन्नियां को शायद कोई कलेजा ठंडा होवे। ओए हर जहान दे दुख नू दूर करन दी जात मेरा मुहम्मद है। इमाम अहमद रजा दा ऐलान नहीं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी दा ऐलान नहीं, ए गौस पाक ख्वाजा गरीब नवाज मुजद्दिद पाक दा ऐलान नहीं, ए रब दा ऐलान है। अल्लाह फरमाता है वमार सन्ना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत बमाना राहिम, हर जहान विच रहमत दा मी वसान वाला मेरा मुहम्मद है। एदा मतलब है रब आखे लोगों जे दुनिया कब्र ते हशर विच सुख जाईदा जे नबी दे दामन विच लुक जाया जे जेड़ा मुहम्मद दी पनाह विच ओदियां इत्थे भी मौजां ने ते उत्थे भी मौजां ने। ते जेड़ा बंदा ये आखे ना नबी सानू नहीं बचा सकता, फिर ठीक है खावे छितर। जेड़ा आखे नबी मैनू कोई फायदा नहीं देना, मैं खा जुतियां।
ساڈا تے عقیدہ ہے وے مراں گے تے قبر دی رحمت بھی میرا نبی ہے، پل صراط تے جاواں گے تے پل صراط دی رحمت بھی میرا نبی ہے۔ تو آڈے جو جنہاں دا یقین ہوئے ذرا ہاتھ کھڑا کرو، میں نے پتہ لگے۔ بالکل میں کوئی شیر خانی نہیں کر رہا، میں گل پوچھنا کوئی پتر آکھے میرا ابا کسے کام دا نہیں، لوگ آکھیں گے لاکھ دی لعنت ہے، پتر بھی کدے پیو دے بارے آندے۔ کوئی شاگرد آکھے میرا استاد بالکل ہی فارغ کسے کم ٹکے دا نہیں، آکھیں گے لاکھ دی لعنت ہے، شاگرد کدے استاد دے بارے آندے، امتی آکھے نبی کسے کام دا نہیں، لاکھ دی لعنت ہے، شیطان ہے کہ امتی ہے۔ تسی سنی لوگوں تو ان تقریر چبا کے کھوا کے پھر ہضم بھی کرانی پہندی ہے، اور ڈوب مرے ہیں تنو کنے آکھے نبی کسے کام دا نہیں۔ ہاں جدہ نبی ہے او دا کوئی کام آڑتا ہی نہیں۔ لوگانو مت غلط تعارف کرا کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، اور للیا میں اس نبی دا امتیاں نظرہ اٹھاوے تے کعبہ بدلا چھڑ دے، نظر جھگاوے تے امت بخشوا چھڑ دے۔ تو آڈے جو جڑا کوئی نبی پاک دا کچھ لگتا ہوئے ایک باری ہاتھ چوکے اچھی سبحان اللہ کو تو میں گل کروں۔ میں بڑا حیران ہے اس گل تے، پتہ نہیں ہے لوگاں کی تبلیغ کی جا رہی جی نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہ 50 تو 5 تیرے ابے کرائی ہیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، جڑا کچھ نہیں کر سکتا وہ میرا نبی نہیں، میرا نبی ہوگے کہ رب 50 نمازاں فرض کرے، رب نو کہہ کے نبی 5 کرا سکتا ہے، میرا نبی ہوگے دھرتی تے قدم رکھے تے پوری کائنات نو سجدے دے قابل بنا چھڑتا ہے، میرا نبی ہوگے انگلی دا اشارہ کرے تے سورج موڑ بھی سکتا ہے، اشارہ کر کے چند توڑ بھی سکتا ہے، جے نظر اٹھا کے کعبہ بدلا بھی سکتا ہے، سر جھکا کے امت بخشوا بھی سکتا ہے۔ بڑی عجیب گل ہے جی شرک نہ ہو جائے، میں کہا یار دماغ دا علاج کرا گو، مت ماری گئی تیری، رسول شریک ہوتا ہی نہیں، رسول تو بھیجا ہوا ہوتا ہے، اور بھیجنے والے کو خدا کہتے ہیں۔ بندے نو آپ نو مت نہ ہوئے کسے مت والے کو پوچھ لوے، بھئی ہم تو حضور کو رسول مانتے ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جسے خدا بھیجے، تو جب بھیجنے والا اللہ ہے تو شرک کیسے رہا؟ میں اور ذرا سیدھی گل کراں، رسول انہوں آندن جڑا رب کو لوے جگ نو دے، تو انہوں اگر سمجھ آئی ہوندے سارے اچھی آواز نال بول دے۔ بھئی رسول کا ایک ہاتھ خدا کی بارگاہ میں، ایک ہاتھ امت کی طرف، خدا سے دیتا جاتا ہے، لیتا جاتا ہے، مخلوق کو دیتا جاتا ہے۔ ویسے میں حیران اس گلتے ہیں جیڑی قوم نبی دا میلاد مناوے، جیڑا اس قوم نو مشرک آکے انہوں چاہیے پاگل خانے جا اپنا علاج کراوے، اس لیے کہ میلاد اس کا ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوں، خدا وہ ہے نہ کسی کے ماں باپ نہ کسی کی اولاد، لم یلد ولم یولد، اور ہمارے آقا کی اولاد بھی ہے، ہمارے آقا کے ماں باپ بھی ہیں۔ میں بڑا پینڈو جیا بندہ پینڈو اندازے گل کرن لگا، اے جملہ ہولے ہولے آکھن لگا لیکن تسا انہوں دل رکھنا ہے، خدا دی دھرتی وچ پاک محمد دے نال دا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں اگلا جملہ آکھن لگا جدو محمد خدا نہیں تے پھر اور کسے کی خدا ہونا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تسی ہضم کر گئے میرے اس جملے نو؟ او خدا دی پوری مخلوق وچ حسن محمد کریم دا کوئی شریک ہی نہیں، پاک محمد جیا ہے ہی کوئی نہیں، جدے نال دا کوئی نہیں، جے او بھی خدا نہیں۔ ایویں بد نیتی بندے دی نے جی اندر سے اندر دا پتر نہ ہوئے تھا۔ میں ایک اور گل کرن لگا جڑے سنی لوگ پلے بنے آجے،
میرا نبی چند توڑ کے سورج موڑ کے کنکریاں نو کلمہ پڑھا کے پہاڑاں نو عشق وچ نچا کے درختاں نو بارگاہ وچ بلا کے گنگیاں نو گلاں کروا کے مردیاں نو زندہ فرما کے سر سجدے وچ رکھ کے اعلان کردا ہے للے نہ بن جانا میں بھی بندہ واں خدا نہیں ہاں۔ واہ جی واہ، اچھی آواز نال بولو۔ مینو حضرت غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ انہوں نے یہ خوبصورت گل یاد آئی۔ انہوں نے کسی چٹ لکھی کہ سنی بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ نبی کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ کاظمی صاحب نے پڑھا رحمت اللہ علیہ اور پڑھ کے فرمان لگے اہل سنت اپنے نبی کی یہ توہین کبھی کر ہی نہیں سکتے، لینے کے دینے پڑ گئے، ساڑھے تو روپ پاندے نا شرک دا۔ کاظمی صاحب نے فرمایا اسی نبی پاک نو اللہ پاک دا شریک کہہ کے اپنے نبی دی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ سانو تو پسینہ آ جاندے ساڑھا علم جو اتنا ہے۔ اگو تو غزالی زمان سن، حسین پاک دا بیٹا، امام موسیٰ کاظم دی اولاد، انہوں نے کہا ہم اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ بندے حیران ہوئے، انہوں نے فرمایا شریک اس کو کہتے ہیں جس کی رب مانتا نہیں، اور حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی بات رب رد ہی نہیں کرتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ان یار لوگوں کو تو مسئلہ ہی سمجھ نہیں آتا، جتنے شریک ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے پرندے بنا بھی دیتے ہیں، اڑا بھی دیتے ہیں۔ اچھا میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں، اللہ کرے یہاں یہ بیان جی نبی وہ بھی اللہ کے غیر ہیں، ولی بھی اللہ کے غیر ہیں، غوث بھی اللہ کے غیر ہیں، سارے میں کہ تو سارے اللہ کے غیر ہیں، پھر اللہ والے کون ہیں؟ سکھ، ہندو؟ خدا کی مار ہو اتنا دشمنی اللہ والوں سے؟ نبی اللہ تو غیر اللہ نہیں ہوتا، ولی اللہ تو غیر اللہ نہیں ہوتا۔ اے جڑے تسی سنی حضرات آئے ہو، تسی صرف لبیک دا نعرہ تو آنواندا ہے، اس تو علاوہ اور کوئی گل نہیں آندی؟ لبیک دا نعرہ بھی لایا کرو، عقیدے تے بھی بولیا کرو، لبیک بھی ساڈا عقیدہ ہے۔ اے لبیک یا رسول اللہ دا جن نعرے دا مطلب نہ آندا ہوئے تو پھر تو تسی اونج ہی لاندے ہوئے، پتہ کی مطلب ہے؟ مدینے دے تاجدارا تیرے تو سب کچھ قربان۔ اے جے لبیک یا رسول اللہ دا مطلب مال جان اولاد رشتہ دار یار تعلقات آقا بھی عزت کا مسئلہ آ جائے سارا جگ چھڑ دے آگے محبوب رب نہیں چھڑا گے۔ اور ذرا سنو ذرا توجہ نہ، نبی پاک علیہ السلام نبی ولی سارے، میں کہ یار خدا دا خوف کرو، اگر یہ سارے دے سارے غیر اللہ نے تو پھر حزب اللہ کون ہے؟ ولی اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کون ہے؟ نبی اللہ کون ہے؟ نہ امت نو لڑاؤ، نہ امت نو لڑاؤ۔ اور میں نو بڑی شرم آدھی ہے جدو کوئی کلمہ پڑھ کے داڑھی رکھا کے نبی نو بوتا کے، میں کہ ظالمہ بوتا نو چھڑن دا حکم ہے، نبی نو منن دا حکم ہے۔ تو انہوں اگر سمجھ آئیے ہوئے تو بولو۔ اور نبی تو دنیا میں تشریف ہی اس لیے لاتا ہے کہ بت چھڑا دے خدا سے ملا دے۔ جنہوں نے سمجھ آئی اچھی آواز نال بولو۔ آخری نبی نے میرے آقا ختم نبوت دے پاک عقیدے تے ایک گل ذہن نشین کر لو، بندہ کھوتا ریڑی والا بھی ہوئے نا تو انہوں کو 270 دلیلاں دے کے آکے نہیں ختم نبوت کا مطلب آخری نبی، آکے لعنت تیرے کرتوتاں تے میں بغیر کسے دلیل دے حضور نو آخری نبی۔ بے شک بے شک بے شک، بحث کرنا علماء دا کم ہے، بس آقا نبی نے، بس آقا تو بعد رب نبی بنانے ہی بند کر چھٹے نے۔ میں ادھو تو پھر آکھن لگا کیوں؟ فرمایا میں ہاں رب العالمین، تو میں رحمت للعالمین، محبوب گل مکا چھٹنے ہاں، پالن واسطے میں کافی ہاں، سنبھالن واسطے تو کافی۔ جڑے اچھی آواز نال بول سکتے ہو بولو۔ پالن واسطے میں کافی ہاں، سنبھالن واسطے تو کافی ہاں، رب نے ہور بنانا ہی نہیں تو پھر مسلمان ایڈے گئے گزرے تے نہیں،
اس واسطے ختم نبوت تے ساڈے ماں پیو جان مال ساڈا سب کچھ قربان بندے دے ٹوٹے ٹوٹے بھی کر چھڈو تے مسلمان دے جسم دا ہر ٹوٹا حضور دی ختم نبوت دی گواہی دے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اچھا اور میں تھوڑے کو ایک مسئلہ میں دسو تو میں اپنی تقریر مکان لگا بعد نعت شریف سنو میں پھر بھی آدھا گھنٹہ کر لیے میں اتنا بھی نہیں سا اے دسو ہن سب تو وڈا عزت پان دا طریقہ کی ہے نبوت مک گئی حضور تو بعد نبی تے کسے نہیں آنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آن گئے تو حضور دی امت جی آن گئے نویں نبی کسے نہیں آنا ہن عزت دا سب تو وڈا طریقہ کی ہے لو جی میرے سر تے قرآن رکھو میں اللہ نو گواہ بنا کہنا ہن عزت انہیں ہی پانی ہے جنہیں نبی دی غلامی کرنی ہے بے شک یہ دے ہوتا تسی کسے نو غوث کہہ لو کسے نو کتب کہہ لو میں نو کوئی اعتراض نہیں یہ غوث ہے کتب ہے ابدال ہے اتاد چوچے اے جی مجدد ہے جو مرضی کہی جاؤ یہ سارے نبی دی غلامی دے نان ہے میں پھر جملہ دوران لگا ہن قیامت تک عزت او دے حصے ہی ہونی ہے جنہیں محمد دی غلامی کر کے بکھانی ہے جڑا آقا دی عزت تے ڈاکہ مارن دی کوشش کرے گا برباد ہوئے گا تو جڑا حضور دی غلامی کرے گا عزت پائے گا اور دیکھو میرے نبی دی کتنی عزت ہے اللہ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا محبوب انہوں کہہ چھڑ جیڑا تیری نوکری کرے گا میں رب ہو کے انہوں اپنا محبوب بنا لاگا میں آج مدرسے دے جلسے بالکل ہاتھ کھڑے کر کے کھلے لفظاں جا کھڑ جانا اوے لوگو جے عزت چاہی دیجئے تے محمد دے گدا بن جاؤ تو جہانا میں بادشاہ بن جاؤ عزت صرف میرے نبی دے غلام دی ہے جنہوں نے یقین ہے وہ اچھی آواز نال بولو اے پتہ نہیں لفظ کسے نو چنگا لگے نہ لگے تو میں نے کوئی فرق نہیں پہندا داڑھی ہوئے پگ ہوئے یا سر تے ٹوپی ہوئے ہاتھ تسبیح ہوئے متھے دے اتے محراب ہوئے اور قرآن دی تلاوت بھی ہوئے نماز دی پابندی بھی ہوئے جے نبی دا عشق نہیں تے اے دی موت و حیات تے خدا دی لعنت ہے جے محمد نال پیار ہے تے پھر موت و حیات تے خدا دی رحمت ہے اے میں تقریر کر کے ٹور جاؤں بعد وہ جذباتی ہو کے کہہ گیا میں تو انہوں اس تو تھلے دی گال دسنا ہوتے دیا پہ پتہ لگ جائے گی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ ہم صحابہ کا دستور تھا ہم منافق کو پہچانتے تھے علی کے بغض سے میں دوسری صدی کی بات نہیں کر رہا میں تیسری کی نہیں کر رہا میں چوتھی کی نہیں کر رہا میں پہلی صدی کی میں اس صدی کی بات کر رہا ہوں جب نہ شیعوں کا مدرسہ تھا نہ دیوبندیوں کا تھا نہ بریلویوں کا تھا نہ وہابیوں کا تھا ایک ہی درسگاہ اور اس کے استاد گرامی جناب محمد رسول اللہ میں نو اس سننی تے بڑا غصہ ہے جڑا اس گل تے نہ بولے اوے اللہ دے بندے ہو سوچو اس گل نو ایک بندہ کہے گا جی میں حضور قاسمی کریم کا شاگرد ہوں ایک کہے گا جی میں محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں قاسمی صاحب میں سارے بزرگوں کو پڑھنے والے دی عزت کرنا پر میں پوچھنا چاہنا اے امت کچھ تے سوچے ان صحابہ کا مقام کیا تھا جن کا استاد محمد رسول اللہ یا اللہ جڑا بندہ نہ بولے ہوتا تو حساب نہیں میں اگلی گل آکھنا چاہنا تسی گنبد خضرا نو باہروں ویکھو تے مقدنہ آ لے ہو تے جنہ ساری زندگی حضور دا چہرہ ویکھے ہے لو میں خالصتاً چشتی جملہ آکھن دیا بڑا ذوقیہ جملہ ہے جنہوں پسند آوے نا او بولے باقی بندہ نہ بولے میں نے کہا کسی عقل کے اندھے اور دماغ کے گندے کو ان صحابہ کی عظمت کا کیا پتا جن کو رب نے شادی دیدار مصطفیٰ کے لیے چنا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اے ذرا میرے وال تک کیا جائے بھائی جی انہاں والی پھر میں ذرا انہاں دی زیارت بھی کراں
اے ذرا میں علماء دی بھی توجہ چاہتا ہوں، جن کو رب نے محمد دکھایا، او کنجوسو خدا پوچھے تو اڑے کو لو پھر سنو، جن کو رب نے پاک محمد دکھایا. میرے پاک نبی نے فرمایا تھا آخری زمانے میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو کہیں گے یا اللہ مال لے لے، اولاد لے لے، میرا سب کچھ لے لے، ایک مرتبہ محمد کا دیدار کرا دے. ارے عاشق سب کچھ دیدار پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. وہ کتنا خوش قسمت ہے جن کی صبح بھی دیدار مصطفیٰ، شام بھی دیدار مصطفیٰ. جڑا کوئی نبی دے صحابہ دی عظمت تے بول سکتے ہاتھ چوک کے بولے. میں دعا کرنے لگا یا اللہ جڑا دیدار مصطفیٰ تے بولے او دے مقدر چوی نبی دا دیدار ہوئے. صحابہ کی پاک آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا، مصطفیٰ کا دیدار کیا. اور سن لو میرا یہ جملہ حدیث کی روشنی میں، حضور نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رانی اور رابر رانی. فرمایا جس مسلمان نے مجھے دیکھا، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، اسے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی. جہنم کو بھی پتا ہے جو محمد کو دیکھے اس کے قریب نہیں جانا. واہ 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 جی واہ. اے توڑا اپنا مقدر میں دوواں ہتھاں نال نبی کے تمام صحابہ کو سلام کرنے لگا ہوں، وہ صحابہ جن کو رب نے نبی کا ساتھی ہونے کے لیے چنا. اور یہ جملہ بتا دینا ہر کسی کو جو نبی کے کسی صحابی کے بارے میں گندی رائے رکھے، وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا. سنی وہی ہوگا جس کے دل میں صحابہ کا احترام ہوگا. بے شک بے شک. اچھا پھر سنیے توجہ سے تمام صحابہ اکرام. اب حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم نے منافقوں کو پہچاننا ہوتا تو علی کے بغض سے پہچانتے. یہ دا مطلب ہے مولا علی نال سڑن والے ابتدا تو ہیں کو اج نویں نہیں جمے. اچھا جڑے علماء بیٹھے میں انہاں دی توجہ چاہواں گا، بزرگ بیٹھے میری سرپرستی کرن گے. ایک ہوندا ہے کافر، کافر انہوں آندے جڑا اندروں باہروں کافر ہوئے. ایک ہوندا ہے مومن جڑا اندروں باہروں مومن ہوندا ہے. ایک ہوندا ہے منافق جڑا ہوئے بے ایمان تے لگے مسلمان. مطلب مسلماناں والی وردی پائی ہوئے اندروں بے ایمان ہوئے. تے صحابہ آندے نا سی تے مڑ پہچان لیندے ساں بھئی لانتی مسجد بھی پہلے آ جاندا ہے، ساڈے نال صف وچ کھلو جاندا ہے، نماز بھی پڑھدا ہے، کلمہ بھی پڑھدا ہے، تلاوت بھی کردا ہے، لگدا نہیں مسلمان. واہ مفتی صاحب. جنہاں دا لائسنس گم ہویا ہوئے وہ نہ بولو کیونکہ حکومت پھڑ بھی سکتی جے. تے بولن دا لائسنس ہوئے تے بولو. سبحان پھر اللہ. صحابہ ہن میرے تے کوئی فتویٰ نہ لاوے. اے ترمذی شریف خود چک لو تے یا تو حدیث کڈو یا پھر سمجھو. کنہ نعرف و ماضی استمراری ہے، پکا اصول تھا صحابہ کا. بے ایمان کو پہچانتے علی سے تھے. واہ 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 جی واہ. اچھا یہ حضور پھر کس طرح انہاں آ کے ویندے سن بھی داڑھی ہے، کلمہ ہے، قرآن دی تلاوت ہے، متھے تے محراب بھی ہے، سر تے ٹوپی یا پگ بھی ہے، جبہ بھی ہے، نام مراد اگلی صف وچ بھی آ کے کھڑا ہو جاندا ہے بے ایمان. اسی پھر لیندے سن علی دا نام. واہ 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 واہ. اسی پھر لیندے سا مولا علی دا نام، بس اتوں ہی پتہ لگ جاندا سی. جے سڑدا سی تے سمجھ جاندے سا بے ایمان ہے، جے ٹھر جاندا سی تے سمجھ جاندے سا مسلمان ہے. کھڈیاں دے سنیو پتہ نہیں تہاڈا مزاج کیوں. میں پھر دساں جے علی تو بغیر کلمہ نہیں چل سکدا تے مولوی کس طرح چلے گا؟ واہ جی واہ. داڑھی ہوے، کلمہ ہوے، قرآن دی تلاوت ہوے، میری سمجھ آ رہی ہے گل؟ نماز ہوئے، متھے تے محراب ہوئے. جے علی تو سڑے تے بے ایمان ہے. میں اگلا جملہ آکھنا چاہنا، داڑھی ہوئے، کلمہ ہوئے، قرآن دی تلاوت ہوئے، سجدے بھی ہون تے جڑا نبی تو سڑے بس پھر چپ کر گئے ہو تو اللہ وارث ہے. اے ذرا
تھوڑا جیا مولا علی دے نا تے ہاتھ چکیا جڑا علی تو سڑے ہو کون ہے؟ منافق. جتوں تکر حدیث ہے اتنا ہی کہہ چھوڑو کون ہے؟ بولو اچھی آواز نہ لو کون ہے؟ جنہیں کو علی برداشت نہ ہوئے وہ کون ہے؟ بھائی جی میں کوئی دیوبندی وہابی شیعہ سنی نہیں آکھیا. جنہیں کو علی برداشت نہ ہوئے او منافق ہے تے جنہیں کو شان نبی برداشت نہ ہوئے. اور میں بڑا حیران ہے اس گلتے جدہ بھی داد ہوندہ ہے جو نعرہ حیدری نہ لگائیں علی علی نہ کرے. میں کہا بکواس بات کر. علی سے چلنا بے ایمانوں کا کام ہے. علی علی کرنا محمد کے غلاموں کا کام ہے. ہم مصطفیٰ کے نوکر ہیں, ہم اہل سنت ہیں. ہم زمانے کو بتا دینا چاہتے ہیں نبی نبی بھی کریں گے, علی علی بھی کریں گے, یا نبی بھی کہیں گے, یا علی بھی کہیں گے. ہم جلائیں گے بے ایمانوں کو اور زمانے کو بتائیں گے خبردار بکواس نہ کرنا, ہمارا نبی وارث ہے, ہمارا علی وارث ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. آستانہ عالیہ حضور کی بلا شیخ الحدیث, آستانہ عالیہ حضور کی بلا شیخ الحدیث. ٹکے ٹکے دے مولوی علی برداشت نہیں ہوتا. میں کیا میری جتی دے تھلے جدے کلو علی برداشت نہ آوے او کمینے حیا کر. علی ہوئے جدے سر تے محمد دی پاکے, جدی پشت ویت نبی دی نسل ہے, تے جدے نکاح ویت سیدہ زہرا ہے. اے تسی ذرا چپ رہو. اے بھائی جی جڑا مولا علی دا نوکر ذرا ہاتھ چکو ہاتھ میں نے پتہ لگے. علی دے نا تے سنی ہوئے تے نہ بولے. تو اڈے جو کوئی بندہ غوث پاک دا نوکر ہونا ہے, کوئی خواجہ غریب نواز دا نوکر ہے, کوئی شاہ نقشبند دا نوکر ہے, کوئی کسی بزرگ دا نوکر ہے. پر اگلی گال سنا, سارے پیر جس کی چوکھٹ کے فقیر ہیں اس چوکھٹ کے مالک کو علی کہتے ہیں. اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. اے جڑے بندے تسی منہ تھلے سٹ کے بیٹھے ہو نا, تواڈے کولوں خدا پوچھے تو میں ہن کہن لگا یا اللہ جڑا علی تے نہ بولے دا حساب لویں, جڑا علی تے بولے اینو علی دے کھاتے پاویں. حسنین دے بابا دا نام علی ہے, زہرا پاک دے شوہر دا نام علی ہے. اے جڑا مولا علی دے نا تے ہاتھ چک سکدا ہے نا او چکے, جڑا نہیں چک سکدا مینوں پتہ تو لگ جائے نا غیراں دا ہاتھ ہے. پھر سنو, مولا علی جنہیں سر تے نبی دی پگ دے او دا نا علی ہے, جنہیں پشت وچ نبی دی اولاد ہے او دا نا علی ہے, زہرا پاک دے شوہر دا نا علی ہے, حسنین دے بابا دا نا علی ہے. میں اگلا جملہ آکھاں گا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. محکمہ ایمان دے قائد دا نا علی ہے. اور لوگوں مقدی گل مقامہ نبی دے ویر دا نا علی ہے, امت دے پیر دا نا علی ہے. نگر نگر گلی گلی, نگر گلی گلی, علی 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 گلی علی 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 حیدری. خدا کی لعنت اس پر جو یہ کہے کہ صحابہ علی کے دشمن تھے. بکواس کر رہا ہے تو. صحابہ کہتے ہیں ہم تو مومن ہی اسے مانتے تھے جو علی سے پیار کرے. میں نشے کی پیداوار کو کہنا چاہتا ہوں, صحابہ میں دشمن علی کوئی نہیں تھا. تسی تو سنی لوگ ہو نا, تو انہوں کی پتہ میں کی آکھے, یہ تو غیران کو لے پوچھو میں کی آکھے. صحابہ میں دشمن علی کوئی نہیں تھا. پیو پتر دا اختلاف ہو جائے دشمنی نہیں ہوتی. اختلاف رائے اور چیز ہے, دشمنی اور چیز ہے. صحابہ کہتے تھے ہم تو مومن ہی اس کو کہتے ہیں
جو علی سے پیار کرے اس کا مطلب یہ ہے صحابہ والا علی والا ہوتا ہے، علی والا صحابہ والا ہوتا ہے۔ اب ایک ہے مدرسہ ہے، میں نے پتہ چلا ہے 45 بچیاں نے نبی پاک دا دین تو پڑھے ہے، این سمجھو 45 گھراں وچ دین مصطفیٰ۔ خوش ہو نا سارے؟ کوشش کریا کرو انہاں مدرسیاں دا تعاون بھی کریا کرو، کی خیال ہے؟ ایتھو لا کے آخر تک میں نے پتہ ہے سنی جو ہے سی، میں جس بندے کو پوچھا ہوں کہے گا میں حسینی ہاں، تو جڑا کہے نا میں یزیدی ہاں وہ سنی نہیں ہوتا۔ اسی ہن کسی نے بن کے تو نہیں رکھ سکتے، شیطان بھی لگا پھردا ہے۔ رب دے ہوندیاں لوکی شیطان نو مان لیندے نے، حسین دے ہوندیاں کوئی یزید نو مان لے تو مقدراں دی گل ہے نا۔ اسی کسی نو ڈک تے نہیں سکدے، عقیدہ بن کے نہیں ہوندا، تے دل دی گل ہوندی ہے۔ اسی الحمدللہ سارے حسینی ہیں۔ اچھا میں تے آکھے نا باقی جڑے خوش ہو وہ سارے آکھو۔ تے میں تواڈے کول ایک گل پوچھنا چاہنا، حسینی بندے دے پھر جذبات بھی تے حسینی ہونے چاہیے نا۔ کربلا وچ پاک حسین نے دسیا جو دین نو لوڑ پہ گئی ہے تے میں بچایا کچھ نہیں۔ اے جڑے سالانہ مدرسیاں دے جلسے ہوندے نا ماشاءاللہ، اے جڑے سالانہ مدرسیاں دے جلسے ہوندے نا، ایک تے یہ خوشخبری ہوندی ہے بھی اس مدرسے وچ دین دا کم ہوندا پیا ہے، دوسرا یہ ہوندہ ہے بھی سارے نو بلا کے تے نیکی دی دعوت دیتی جائے۔ لو جی اسی توانو ملیے نہ ملیے کھڈیاں آندیاں جاندیاں بریک لا گجنا کل چاہ پی بھی دیو بھی آگئے۔ اللہ انہوں نے خوش رکھے، سلامت رکھے، انہوں دے رزق کے برکت دے وے۔ اچھا میں جڑی گال کرن دے اے مدرسہ ہے قرآن پاک دا، جنیاں میریاں بیٹیاں میریاں تیاں میریاں پہنا پڑھیاں نے، دیاں سب دیاں ہوندیاں نے، بہنا بھی سب دیاں ہوندیاں نے۔ میں تو کرنا تساں سارے نے مبارکباد دے کے حضرت نے مبارکباد دے ماں 45 رسول اللہ دیاں کنیزاں نے دین پڑھے ہے، تو پھر وہ مدرسہ وسطہ نہ روے، وہ مدرسے نال تعاون کرنا لے وہ بھی وسدے رہن۔ آج بھی کوئی بندے ہیں جڑے آکھن چلو تو بیماری دے باوجود آئے، انہاں بزرگانوں میرے سجے کھبے جتنے بیٹھے نے گواہ بنا کے کیڑا بندہ ہے جڑا پہلے اٹھے تاجدار ختم نبوت دے نا تے کہ مدینے دے تاجدارا جس کتاب نو دے پیغام نو پہنچان دی خاطر تو سارے دکھ برداشت کیتے، میں تیری پاک زندگی دے نا تے مدرسے دا تعاون کرنا چاہنا۔ لو جی بندہ نمبر لے گئے جی اچھا اے میرا اے بکو نا پہلا نمبر وہ لے گئے، اے دوجا بندہ بھی آ گیا جی۔ اور ایو جے کامج میں تواڈے کول پتہ کیا کہ حضور دی زندگی دے نا تے قرآن دے مدرسے واسطے منگے تے اے حضرت نو آ کے پڑھائی جاؤ، اٹھ پاؤ نا کیڑا مقدرہ والا بندہ ہے۔ دیکھو ہنے تساں لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لان، خدا دی قسم اس گئے گزرے دور وچ جیڑا بندہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندا ہے میں او دا متھا چومن تے ہاتھ چومن نو تیار ہاں۔ مقدرہ والا ہے، دنیا داراں دے نعرے نہیں لاندا، ختم نبوت دے تاجدار دے نعرے لانا ہے۔ لیکن میں چاہنا کہ اس مدرسے واسطے ذرا دل کھول کے یار جنہوں رب نے دیتا ہوئے دل کھول کے جلدی اٹھ پاؤ نا، جلدی اٹھ پاؤ، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرماوے۔ اللہ خوش رکھے، اللہ برکت دے، بارک اللہ۔ جلدی کرو جلدی کرو، اتنی دیر نہ لاؤ۔ اے تسی میرا پسینہ ویکھے ہونے، میرے واسطے دعا بھی کرو، بلڈ پریشر، ہارٹ اور شوگر۔ میرے بعد جڑے قصور تو مہمان نعت خائن، میں انہوں نے اس واسطے نہیں ڈھکیا سی کہ وہ نہ پڑھیں، وہ نہ بھی پڑھنا ہے تو جلدی جلدی مدرسے دی خدمت کرو۔ میں میک چھڈاں اور جڑے نعت خائن مہمان انہوں دی بھی عزت تواڈے تو ضروری ہے کیونکہ تساں انہوں نے بلایا ہوا ہے، انہوں دی بھی نعت سنو، بس اتنا ہی۔ نہیں یار یہ تو پھر دیکھو نا، چلو کوئی تو بندے دا لحاظ ہوتا ہے۔ میں جس بندے نو اللہ پاک نے رزق دیتا ہے او دا اپنا نہیں رب دا دیتا ہے، پاویں تسی 50 روپیہ حصہ پاؤ محفل وچ کوئی ایویں نہ بوے۔ اٹھو نبی پاک دے قرآن لئی جڑا بندہ اٹھ سکتا ہے سارے اٹھو، میں تو انہوں پابندی نہیں لائی نہ 500 دی نہ 1000 دی، وہ دی وجہ ہے ماڑا بندہ کوئی رہ نہ جائے، حصہ سارے بندے پاؤ، اٹھ پاؤ سارے۔ ہون جڑے میں لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لوانا، ہون پتہ لگے نا کتنے لبیک والے آئے ہو، وہ سارے اٹھو۔ لبیک دا تے مطلب یہ سب کچھ قربان لاؤ نعرہ تے ایک بندہ پھر بیٹھا نہ رہے، لبیک
لبیک ہن نعرہ لا کے اٹھتے بھی آؤ نہ اٹھتے بھی آؤ اے تے رسول اللہ دے نا تے قرآن واسطے دینا ہے لبیک نہیں ایک منٹ ہن میں چیک کیتا ہے نا ہن میں چیک کیتا ہے جے 50 روپیہ بھی لبیک کہندے نہیں دے سکتے تے اللہ دے بندے نعرے ضرور لاؤ پر قربانی بھی دیو لبیک 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 اٹھ وہ سارے ہن لبیک کرنے بڑے سونے لوگ ہو سارے جلدی جلدی اٹھو 2 منٹ کوئی نبی دا عاشق ہو جیا ہوئے نہ ہوئے جڑا نہ اٹھے سارے اٹھو پاویں 5 روپے بھی دے کے جاؤ اے تے پتہ چلے مدرسے نال تہاڈا تعاون ہے میں نعرہ لوانا لبیک میں اور چندہ نہیں جو منگنا میں صرف نعرہ لوانا میں آپ دیکھنا لبیک آ کے اٹھتا کون ہے لبیک 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 یا رسول اللہ بھی آن دے آؤ دے نہ اٹھ دے آؤ نا لبیک 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 بڑی خوشی ہے اے ویکھو نا تہاڈا اپنا مدرسہ ہے میں تانوں قسم چوک کے آکھن لگا اس دور دا سب تو بہترین کام دینی مدرسیاں دی آبادی ہے اے جڑے تواڈے علماء بیٹھے اللہ انہاں نوں وسدا رکھے میرا نظریہ ہے کہ ایک بچی جتھے دین محمد پڑھ کے نبی دی نکرانی بن کے چلی گئی نا 4-5 خاندان بچا لیندی ہے حضور دی نوکری واسطے تے اس واسطے بچیاں دے ادارے نال تعاون بھی کرایا کرو اور اپنے بچیاں نوں پڑھایا بھی کرو الحمدللہ میں بھی اپنی بیٹی نو عالمہ فاضلہ بنایا جامعہ نظامیہ رضویہ تو اور میں نو اس دھی نال سب تو بڑی خوشی ہے شابش میرا پتر تو سپرے بند نہ کریں اللہ تو انہوں خوش رکھے سارے انہوں آباد رکھے میں حضرت دا شکریہ ادا کرنا باقی دوست و احباب دا بھی میں صرف وعدہ نہیں بان دی خاطر حاضر ہویا سا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین